دلہا کا نام جناب طاہا بن شکیل اور دلہن کا نام اریبہ خان ولد لیاقت علی خان بنت ہیں. بارش والے موسم وغیرہ میں بیان کرنے میں تھوڑا کسی کو تکلیف، ایک کو بھی تکلیف ہو، بارش کا وقت ہے، مناسب نہیں ہے، اس لیے پہلے بیان کر دیا جائے، پھر ہر ایک کی مرضی ہے. کسی ایک کو بھی تکلیف ہماری ذات سے نہ ہو، ورنہ تو بیان کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی پونا گھنٹہ، کبھی اذان سے پہلے. یہاں معمول ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ فجر بعد، عصر بعد، عشاء بعد بیان ہوتا ہے، اور اگر نکاح ویسے بھی کسی اور اوقات میں بھی ہو تو بھی بیان ہوتا ہے، لیکن کہ بارش اچانک تیز ہو جائے، پھر کسی کو تکلیف ہو، اس لیے پہلے بیان کر کے پھر مجلس میں جو بیٹھنا چاہے جس ساتھی کی مرضی ہے. دلہن کی طرف سے وکیل ہیں جناب آصف علی خان ولد محمد علی خان صاحب، ہاتھ اوپر کر دیں. ماشاءاللہ آپ نے اجازت لے لی. اور اس کے وکالت کے گواہ ہیں جناب سید مسعود احمد صاحب، وہ تشریف رکھیں، آپ موجود تھے وہاں. ماشاءاللہ. اور دوسرے گواہ ہیں جناب یوسف علی خان صاحب، جی آپ موجود تھے وہاں. ماشاءاللہ. اور شادی کے گواہ ہیں جناب اسامہ خان ولد محمد توفیق خان، اور شادی کے دوسرے گواہ ہیں محمد شکیل خان ولد محمد توفیق خان. اور زیورات کی شکل میں 85,000 روپے مہر کی رقم ہے. نقد یا عند طلب؟ نقد. اس میں وہ لکھ لیجئے گا کتنے کیرٹ کتنے گرام، اس میں فارم میں لکھ دیجئے گا، ابھی کوئی ضرورت نہیں، فارم میں لکھ لیجئے گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد خطبہ مسنونہ کے دلہا کا نام طاہا بن شکیل، دلہن کا نام اریبہ خان بنت لیاقت علی خان، اور بوکالت آصف علی خان ولد محمد علی خان صاحب، اور اس کے گواہ جناب سید مسعود احمد اور یوسف علی خان صاحب. شادی کے گواہ اسامہ خان اور محمد شکیل خان. 85,000 زیورات کی شکل میں نقد. جناب طاہا بن شکیل صاحب، میں نے آپ کا نکاح اریبہ خان بنت لیاقت علی خان سے اس تفصیل کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. جی میں نے قبول کیا. جی میں نے قبول کیا. جی میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ. جمعہ کا دن ہے، مغرب سے پہلے دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور اول آخر درود شریف لگانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درود شریف تو قبول ہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اول درود شریف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے
آخر درود شریف اللہ قبول فرمائے، بیچ کی دعا نکال دیں، دونوں درود شریف کے درمیان دعا آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما۔ اے دونوں جہان کے مالک، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما۔ اللہ جی یہ نکاح مسجد میں سادگی سے سنت کے مطابق ہوا، قبول فرمائیے، اور یا اللہ اس نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائیے۔ اللہ جی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے خوب برکتیں عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونا، جو نکاح سادگی کے ساتھ ہوتا ہے برکت والا ہوتا ہے۔ یا اللہ یہ نکاح بہت سادگی کے ساتھ ہوا ہے، اس میں خوب برکتیں عطا فرما، اس نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں خوب محبت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے اور ہم سب کو ہر کام اسی طرح سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے خوشیاں عطا فرما، ہر غم سے بچا۔ اے رب کریم آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائیے۔ مجھ سمیت جو دوست موجود ہیں، موجود نہیں، اور جو جہاں جہاں سن رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے تمام مسلمانوں کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ چھوٹا دروازہ تو کھلا ہوگا نا، لوگوں کو واپسی کے لیے مشکل نہ ہو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحصیل المواعظ جلد نمبر 1 صفحہ 47 سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بیان ہے جو مسلسل اس میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان ہو رہا ہے، جس میں یہ آیت پڑھی گئی تھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دو کام کر لیں، جنت پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک اپنی آخرت میں جو پیشی ہے اس کو یاد کر کے ڈرا، دوسرا جس نے اپنے حرام خواہشات کو روکا، اللہ تعالیٰ کی ذات مل رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دو کام فرمائے اللہ تعالیٰ نے جو تمام طریقوں کے جامع ہیں، اور بھی بہت سی باتیں نا، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے شارٹ کٹ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی طریقے عطا فرما دیے۔ ایک اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، دوسرا اپنی حرام خواہشات کو روکنا، اپنے نفس کی جائز خواہش منع نہیں، گناہ کی اور حرام خواہش منع ہے، اس سے رکنا۔ جس شخص کو یہ دونوں باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں، غور کرنا، ہر روز ہی ایسے مزے کے جملے ہیں، جس کو یہ دونوں باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں تو ہر کام میں اس کی رعایت رکھنے سے بھلے اور برے میں تمیز آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کتنی سہولت ہو گئی، جب آدمی کے دل میں خوف ہوگا۔ امتی کتابیں تقسیم ہوئی نہیں ہوئی ہیں؟ کتابیں نہیں تقسیم ہوئی تو آپ کنجی لے لیتے نا وہاں عمر سے، بس جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ادھر اندھیرا بہت زیادہ ہے، محمد شفیع ادھر اندھیرا زیادہ ہے، ادھر ایک ایک لائٹ تو کھلوا دو آخر میں بھائی۔ دیکھیے کتنی سہولت ہو گئی، جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ مجھے ہر کام پر اللہ میاں کے سامنے جواب دینا ہوگا، تو اس کو روکے گا، خیال رکھے گا کہ یہ کام کہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں۔ اس سے ایک خاص سمجھ پیدا ہوگی کہ ہر برے عمل کو پہچان لے گا اور اس سے بچ جائے گا، اور جو سمجھ میں نہ آئے گا خوف کی وجہ سے اس کو مولویوں سے پوچھے گا، اس طرح سے کوئی گناہ اس کی نظر سے نہ چھوٹے گا۔ کھٹک ہوگی نا، پوچھے گا کہ بھئی کیا، جیسے آپ دیکھ لیں نکاح، ہمارے بہت پرانے دوست ہیں یہ لوگ جو نکاح ہوا، اسامہ اور یہ لوگ، اور پڑوسی بھی ہم لوگ ہیں، وہ ہمارے پڑوسی، ہم ان کے پڑوسی، برسوں سے جانتا ہوں۔ ان کو دیکھ کر اپنے لیے غم ہوتا ہے کہ اتنے نیک لوگ، ہر بات میں عمل۔ اب یہ انہوں نے پوچھا نا، اور پہلے سے پوچھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو فوٹوگرافی کوئی نہیں، مووی کوئی بھی نہیں، آدمی مجبوراً کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی ایک مہمان بھی نیا آئے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پھر ابھی تو بہت عرصہ ہوا سکون ہے، ورنہ کئی بار جھگڑے ہوئے ہیں،
کئی بار چھپ کر سے تصویر لینے کی کوشش کی گئی، اور دلہا بھی نہیں چاہتا، پھر بھی اس کی تصویر کی کوشش، تو اس وجہ سے مجبوراً پھر لوگ کھڑا کرنا پڑتے ہیں، اور دونوں خاندان کو جانتے ہیں، دونوں خاندان کو، لیکن مہمان کا کچھ پتہ نہیں نا، پھر ہم تو نہیں چھوڑتے موبائل کو پھر جب تک ڈیلیٹ نہ کر کے دیں، کیونکہ خدا نخواستہ تصویر کھنچ گئی، بار بار اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں تصویر کھینچنا تو کتنا بڑا مسئلہ، کتنا بڑا پکڑ کا خطرہ ہے جی۔ تو یہ چیز پوچھتے رہے، داڑھی کا پوچھا، کون سی خوشی میں کیا کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے، کوئی مہندی نہیں، مایوں نہیں، صحرا بندی نہیں، ولیمہ لڑکے والوں کی طرف سے۔ اب وہاں بھی جو حکم ہے وہ ظاہری بات ہے، کوئی گناہ کی اجازت نہیں ہے، مرد عورت الگ الگ، فوٹوگرافی نہیں، مووی نہیں، موسیقی نہیں، مکس گیدرنگ نہیں، عورتوں میں مرد نہ جائیں، مرد میں عورتیں نہ جائیں، عورتوں میں کھلانے والی عورتیں، کتنا نور ہوگا۔ اچھا جی، اور یہ سمجھ لیجئے، کتنا آگے سنیے، کتنا مزہ آ رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ خوف اتنا درکار ہے جس سے گناہ چھوٹ جائیں، اس سے زیادہ اچھا نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیرا خوف اتنا مانگتے ہیں جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں پردہ ہو جائے۔ امید کے ساتھ جو خوف ہے وہ یہی ہے، اور اگر خوف ہی خوف ہو کہ امید نہ رہے، نا امیدی تک نوبت پہنچے، تو یہ تو کفر ہے، جو نا امید ہو جائے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اور جو خوف، یہ حدیث سے ہٹ کر جو خوف آئے گا نا، گھر میں بیٹھ جائے گا۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 1991 میں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑا، جب سے کئی دیکھے اور یہاں بھی دیکھ رہے ہیں بیچارے، بات مانتے نہیں ہیں، جو اتنا خوف کہ گھر سے ہی نہیں نکل رہے ہیں، اور یعنی کہ اس خوف کے ساتھ گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ اتنا خوف نہیں چاہیے، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے وہ گناہ کی جو آڑ ہے یہ گرنے نہ پائے، اتنا فاصلہ۔ ایک اور دعا ہے کہ اللہ مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دیں۔ اب کیا ہے، دعا جب قبول تو ہر دعا قبول ہے، تو نہ مشرق مغرب سے ملے گا، نہ مغرب مشرق سے ملے گا، تو گناہ کیسے کرے گا بھائی؟ ہم خود کرتے ہیں گناہ، یہ بھی یاد رکھنا۔ کیا کون ایسا آدمی ہے جس کو پتہ نہیں ہے گندی فلموں کا؟ کون ایسا آدمی ہے کہ اس کو یہ حدیث پاک نہیں معلوم کہ ظلم اندھیرے میں سے ہوگا قیامت کے دن؟ پھر کیوں بیوی کو مارتا ہے، دھمکی کیوں دیتا ہے طلاق کی، اللہ کی سفارش کیوں نہیں مانتا؟ چلو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے نہیں معلوم، لیکن انسان کو تو پتا ہوگا نا کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اتنا خوف چاہیے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں پردہ ہو جائے۔ فرمائے ایسے بڑھے ہوئے خوف سے گناہ چھوٹتے نہیں، بلکہ آدمی یہ سمجھ کر کہ عبادت سے کیا ہوگا، زیادہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے، حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں، میں نے خود ایک شخص کو دیکھا کہ جن پر حد سے زیادہ خوف غالب ہو گیا تھا، ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ شریعت میں جو خوف کا اوسط درجہ ہے وہ عین مصلحت ہے۔ وہ یہ کہ ایک وکیل صاحب پہلے نماز روزے کے خوب پابند تھے، اتنا خوف غالب ہوا تو عجیب حالت ہوئی، پریشان ہو گئے۔ ان کی یہ کیفیت تھی کہ زبان سے بات ٹھیک ادا نہ ہوتی تھی، قریب تھا کہ نماز بھی چھوڑ دیں، اور یہ صورت ایک کتاب کو بطور خود دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ لوگ بحث کرتے ہیں نا کہ یہ جو لکھا ہے کہ بغیر علماء کے پوچھے کتاب مت پڑھو، کیوں نہیں پڑھیں پھر بھائی؟ چھپتی کیوں ہیں؟ ڈاکٹری کی کتابیں چھپتی کیوں ہیں؟ پڑھ کے سرجری کر لو، قبرستان آباد کریں گے۔ حکمت کی کتابیں کتنی ہیں، ہومیوپیتھی کی کتابیں کتنی ہیں، وہ کھاتے ہیں پتہ۔ ایک اللہ والے تھے، غور سے سننا، ان کو پیغام بھیجا ان کے مرید نے کہ میں مرنے کے نزدیک پہنچ گیا ہوں، جلدی آ جائیں۔ وہ اللہ والے بھاگے، کیا ہو گیا بھائی؟ قبض رہ رہا تھا، تو میں نے ابو علی سینا کے کتاب میں نسخہ دیکھا، اور بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی نسخہ بنا کر کھایا ہوں، اب میں مرنے والا ہوں، اتنے دست آ رہے ہیں کہ ایک تھپڑ لگاؤں تمہارے کو؟ بڑا ہے کتاب پڑھ کر بیوقوف۔ اس زمانے کے جو انگریڈینٹس تھے، اس زمانے کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ ایک بات، اس زمانے کی جو انتڑیاں تھیں، اس زمانے کی انتڑیاں ہیں۔ پاگل آدمی اس وقت جو حکیم ہے وہ آج کل کے حالات دیکھ کر دوائی دے گا۔ آپ اور ہم اصلی گھی ذرا ایک پاؤ کھا کر دکھا دیں ذرا۔ اچھا اس کو چھوڑو نا، سیالکوٹ چلو، بس بھینس کا اصلی دودھ پی کر دکھاؤ ذرا، ہے جی پتا چل جائے گا۔ ہمارا میدا ہی اس پر قابل نہیں۔ ایک آدمی مرنے کے نزدیک تھا، تو اس کو کہا اس کو جلدی ایمرجنسی میں کوہ مری لے جاؤ پہاڑوں پر، وہاں تو بالکل ہی مرنے والا تھا۔ اب سب پریشان کہ اب کیا کریں؟
ایک نے کہا میری بات مانو، اسی سپیڈ سے اس کو میرے ساتھ کراچی بھیجو. کہا پھر کہا آپ بھی چلو. سیدھا کراچی میں صدر کا علاقہ ہے نا، بنس روڈ صدر، وہاں جا کر بس کے منہ سے اس کا پائپ سے جو ہے بس کا جو سائلنسر ہے اس کے ساتھ اس کا منہ لگا دیا، فوراً ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہمارے کو یہاں آکسیجن کیسی مل رہی ہے آپ خود سوچو. اور یہ آج کل جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کئی لوگ یہاں مسجد آتے ہیں، میرے دوست ایسے میں کیا دیکھ رہا ہے کہ فضا بتا رہی ہے کہ پولوشن فری ہے. میں نے کہا بھائی پولوشن کی اسپیلنگ تو بتاؤ ذرا، کیا مطلب؟ کہا نہ رکشا ہے، نہ منی بس ہے، نہ دھواں ہے، نہ دھکڑ ہے، نہ پونپا ہے، کتنا سکون ہے جی. میں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہے نا، اس کے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہے. تو اس طرح وہ کتابیں علماء کی کتابیں علماء کے لیے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جیسے یہ حدیث پاک اگر میں نہ سنوں تو مجھے کیا معلوم، لیکن علماء کو تو پتا ہے اس حدیث پاک کا. آگے سننا وقت کو کم ہے، تھوڑی دیر خوب سمجھ لیجئے کہ کتابوں کو خود دیکھنے سے یہ خرابی ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں استادوں کے نخرے کون اٹھائے. عبارت کتاب کی اردو ہوتی ہے، اس کے سمجھنے میں کیا دقت ہے، کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تو ہر شخص جس کا فن چاہے بغیر استاد کے پورا جاننے والا بن سکتا ہے، کیونکہ کتابیں ہر علم کی موجود ہیں. ارے بھائی تیر نہیں سکتے، کتاب لے جائیں، اس میں فگرز سب بنی ہوئی ہیں. سمندر میں چھلانگ لگائیں، نعرہ تکبیر مار کے کتاب بھی گئی، ہم بھی گئے. کھانا پکانے کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی، اور سب لکھا ہوا ہے. اچھا حضرت ابھی تو نہیں لکھا ہوا یہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کارپینٹر کے بعد رندہ ہوتا ہے نا، رندہ، ذرا اس کی طرح ہم لگا کر دکھائیں، ذرا بیچ میں اٹک جائیں گے. سب کام کے لیے استاد چاہیے، دین کے لیے کہنے کو ضرورت نہیں. اچھا جی، حالانکہ تجربہ اس کے خلاف ہے. مثل مشہور ہے کہ استاد کے بغیر کچھ نہیں، استاد کی جگہ خالی ہے. میں کہتا ہوں کہ اردو کتابوں کو سبق کر کے استاد سے پڑھنا چاہیے، خاص کر یزکیہم، تزکیے کی کتابیں. گناہ چھوڑنا کس طرح ہے، کتنا ذکر کرنا ہے، اخلاق کیسے ہوں، یعنی تصوف کی کتابوں کو بغیر استاد کبھی نہ دیکھے. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے. خیر ان وکیل صاحب نے احیاء العلوم کی کتاب خوف کو دیکھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اچھوں کو منایا پڑھنا، حق کی کتاب ہے. بہت بڑے ولیوں کے سردار تھے. اس ایک جملہ بتا رہا ہوں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا زبان کے 20 آفتیں ہیں زبان کی. چلو جمع ہو جاؤ، بغیر کتاب دیکھے ہوئے کون سی آفتیں ہیں؟ میں کتاب بھی مفت میں مل جائے گی، اصلاح اخلاق حضرت والا ایک کتاب. اب وہ جو 20 آفتیں لکھی ہیں اس کو بغیر کسی شیخ کے ہم چھوڑ کر دکھا دیں، بغیر کسی شیخ کے کتنی چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ بھی خود اندازہ لگانے کتنی میں چھوڑ سکتا ہوں. ایک غصے کو ہی آپ لے لیجئے، کتنے گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. عام آدمی کو چھوڑو، جو دیندار کہلاتے ہیں وہ. اب سننا آگے. ہاں خیر ان وکیل صاحب نے اس کتاب کو دیکھا اور ایک موقع کو پورا نہ سمجھے. اس سے ایسا خوف دل میں بیٹھا کہ بات نہ کر سکتے تھے، نیند اڑ گئی. البتہ یہ خیر تھی کہ آپ کوئی رائے قائم نہیں کی تھی. جیسا کہ آج کل عادت ہے کہ بزرگوں کی باتوں کو کتابوں سے دیکھ کر کسی جاننے والے سے ان کے سمجھنے کی کوشش تو کرتے نہیں، اپنی طبیعت سے جو چاہے حکم لگا دیتے ہیں. یہاں تک کہ ان بزرگوں سے بد عقیدہ ہو جاتے ہیں اور واہی تباہی بکنے لگتے ہیں، یا اس کے موافق غلط عقیدہ رکھ کر خراب ہو جاتے ہیں. بدگمانی اللہ والوں سے کرنا، جو بتایا تھا جمعے میں یا کل، کتنے بڑا پکڑ. وکیل صاحب میرے پاس آئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. مزیدار بات سننا کہ وکیل صاحب میرے پاس آئے کہ جنت کی امید ہی نہیں، خواب کچھ بھی کر لیں، چاہے تمام عمر ہم کوشش کر لیں اور دنیا کو بے مزہ بھی کر دیں، جنت نہیں ملنے کی. اب وہ جو ان کے معمولات، راتوں کو روز جاگنا، صرف ایک رات میں درود شریف پڑھتے رہنا، اور جناب نیند کم، کھانا پینا کم، باسی روٹی کھا رہے ہیں، اور اللہ نے یہاں سالن دیا ہے، سالن نہیں کھا رہے. کہا میں نے پڑھ لیا ہے، جنت مل ہی نہیں سکتی. اگر کتاب کا لکھا ہوا سچ ہے تو خاتمہ تو میرا گڑبڑ ہو گیا. اگر کتاب میں جو لکھا ہے میرا خاتمہ تو خراب ہو گیا. جس وقت میرے پاس کتاب لے کر آئے تو حالت یہ تھی کہ ہاتھ کانپتے تھے، زبان لڑکھڑاتی تھی، کتاب کی عبارت نہ پڑھی جاتی تھی. یہ حال تھا کہ جیسے کسی کو پھانسی کا حکم سنا دیا جاتا ہے. میری سمجھ میں یہ بات ہے کہ حد سے زیادہ خوف غالب ہونا اچھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں.
سورہ ہود نے اور 2-4 اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ذرا پڑھ کر دیکھیں ذرا آیتیں یہ. اب ہم جب بغیر مفتی اور عالم کے ہم پڑھیں گے تو اتنا خوف ہوگا کہ نیند گئی. لیکن اللہ کا کلام ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا خوف آ جائے. کلام سچا ہے, پکا ہے. ہم نے آگے پیچھے مفتی صاحب سے پوچھا ہی نہیں, علماء سے, کہ جنت کی جو وعدے ہیں, جنت کی جو نعمتیں ہیں اور معافی کے جو خزانے ہیں, اور کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ تو ہم نے پوچھا ہی نہیں. آپ میرے گناہگار بندوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا, میری رحمت سے مایوس نہ ہو ورنہ دوزخ کا ڈنڈا ہے. اب یہ آدمی سنا, واقع ایسا کئی بار ہوا. میں تو الحمدللہ جلدی حضرت کی بات بتا دیتا ہوں. کبھی یہ انسان بھول گیا, اچھا مایوس ہونے پر دوزخ کا ڈنڈا, یہ تو سزا ہے. اب حضرت والا کی بات, شیخ العرب والعجم, میں نے عرض کیا کہ بھائی اگر باپ یہ کہے کہ بادام پستے والا دودھ پی ورنہ تھپڑ لگاؤں گا, تو یہ تھپڑ ابا کی شفقت ہے یا عذاب ہے؟ کہا جی یہ تو بہت بڑی شفقت ہے. تو پھر یا اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی شفقت کیا ہوگی کہ خبردار کتنے بھی گناہ ہوں, ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں, درختوں کے پتوں جتنے, دریا سمندر کے قطرے جتنے, خبردار اگر مجھ سے مایوس بھی ہوتے ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, ان تاکید, الف لام تاکید, جميعا تاکید, 3 تاکید سے اللہ فرما رہے ہیں میں معاف کر دوں گا. اب یہ نہیں پڑھا اور صرف وہ خوف والا پڑھ لیا. اچھا بعض جگہ جو وعیدیں ہیں, بعض جگہ وہ صرف کفار کے لیے جن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو, ایمان ان اللہ ہے, اور لڑتے بھی رہے اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرتے رہے. بہرحال وہ تو علماء بتائیں گے, میرا بتانے کا تو مقصد صرف اتنا ہے جو قرآن پاک نے جو حکم دیے ہیں, جہاں جہاں نصیحتیں دی ہیں وہ حق ہے, ہمارے اندر گڑبڑ ہے. میں نے دوسرے مواقع اسی کتاب کے دکھائے, دوسرے مواقع, یہ تو خوف ہو گیا. بحمد اللہ ان کے سارے شبے جاتے رہے اور دل ٹھہر گیا. وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھ کو بچا لیا, جانے کیا ہوتا, میری جان رہتی نہ رہتی, ایمان رہتا نہ رہتا. کتاب میں سب کچھ لکھا ہے, وہ اگر واقعی استاد کی ضرورت ہے, کتاب موجود ہے اس کے پاس, ایک ہی جگہ رک کر مایوس ہو گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف اتنا خوف چاہتے ہیں کہ گناہوں کو روکیں, اس قدر نہیں کہ ہم اٹھا نہ سکیں. جو خوف الٹا گناہ کا سبب ہو وہ بھی تو گناہ ہے, تو خوف کہاں ہوا جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. اسی واسطے کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑھاپے میں امید غالب رکھے, جوانی میں خوف, کیونکہ بوڑھے آدمی سے ویسے ہی کچھ نہیں ہو سکتا. اب اگر خوف غالب ہو جائے گا تو رہے سہے ہاتھ پیر پھول جائیں گے اور امید میں کچھ نہ کچھ کیے ہوئے جائے گا. اور جوانی میں طاقت ہوتی ہے, خوف کو برداشت کر سکتا ہے. حالانکہ آج کل تو جوان, یہ تو 100 سال پہلے کی بات ہے, آج کل تو ایسا خوف ہے ڈپریشن میں چلے گئے. یقین کرنا گھر سے باہر نہیں نکلتے, ذکر نہیں, تلاوت نہیں, نماز ہر وقت کانپ رہے ہیں بیٹھ کر, مایوس ہو رہے ہیں. تو جن کو خوف ہو موت اور ان چیزوں کو یاد کرنے سے خوف آتا ہو, وہ روزانہ 5 منٹ صرف اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کر لے, اس سے بھی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ فضل فرمائے. 5 منٹ صرف اللہ کے احسانات یاد کرنے, نفس کو تنبیہ ہوگی, اس لیے گناہوں سے بچے گا, اچھے کام کرے گا. ہر موقع کی تدابیر جدا ہے, باطنی معاملہ الگ ہے, ظاہری معاملہ الگ ہے. کبھی ڈاکٹر صاحب ٹھنڈی دوا پلاتے ہیں, کبھی گرم یعنی موشن کی دوا دیتے ہیں, کبھی طاقت کی. اس طرح دل کے مرضوں کی تدبیریں جدا جدا ہیں, یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی دوائی دے دے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.